خودکشیاں جو سب سے زیادہ ہو رہی ہیں نا, آپ تحقیق کرو ہمارے ملکوں میں جو خودکشی ہو رہی ہے, ان میں سب سے زیادہ خودکشی سے مرنے والے ناکام عاشق ہیں. سمجھ رہے, ناکام عاشق انجام نہیں دیکھتے بھائی. انجام کیا ہوگا اس کا؟ میں جو لوگ, جیسے میں ارطغرل ڈرامہ کا مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں نا جو پہلے سے برے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے یہ دیکھ لو. تو ایسے ہی میں ایک مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں جو فلمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم جو ہیروئنز دیکھ رہے ہو نا خوبصورت 1975 کی ہیروئنز نکال کے دیکھو, یا 1974 یا 76 کی, اور اب دیکھو 2020 میں کیسی لگ رہی ہے وہ. نہیں آ رہی بات؟ 1974 کی جب شکل دیکھو گے آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے نہیں, اور کاش مجھے یہ مل جائے. 2020 میں دیکھو گے آپ بولو گے یار میری نانی اس سے الحمدللہ بہتر ہیں. اللہ کرے یہ میرے نانا کو بھی نہ ملے. اگر نانی کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے نانا کی شادی بھی اس سے کرانے کے لیے تیار نہیں. میرے نانا اس سے زیادہ ہینڈسم ہے. اور ان ہیروئنوں پہ زیادہ جلدی بڑھاپا آتا ہے کیونکہ ان کی نیچرل لائف نہیں, بچے تو پیدا کیے نہیں ہوتے انہوں نے, تو جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. نیچرل لائف نہیں ہے نا ان کی, نہ وقت پہ شادی ہوتی ہے, نہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک آدھ پیدا ہوا بریک, وہ ظاہر ہے وہ پھر فطرت سے بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے, جلدی بڑھاپا آتا ہے. کب تک چلیں گے انجیکشنوں پہ اور وہ رنگ کے ڈبوں پہ؟ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. شاعر کہتا ہے کہ تم ہم سے چھپتی ہو, محبوبہ سے کہتا ہے لنڈا بازار میں ہر آدمی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ طارق روڈ والے بھی جاتے ہیں لنڈا بازار, ڈیفنس والے بھی جاتے ہیں, بحریہ ٹاؤن والے بھی جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہی چیز. جب میں نے ایک دفعہ طارق روڈ سے اوریجنل جیکٹ خریدی لیدر کی, لوگ کہہ رہے لنڈا بازار کی ہے, مان نہیں رہا کوئی. میں نے کہا آئندہ لنڈا بازار سے ہی خریدوں گا اور بولوں گا طارق روڈ کی ہے, پھر مان جائیں گے. کیونکہ لنڈے کے مال میں اور طارق روڈ کے مال میں کوئی صاحب بصیرت ہو تو وہ ایسی چیز اٹھا کے لے آئے گا, لنڈے سے کوئی فرق پتا نہیں چلتا. اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار. تو بھائی کب تک اس ڈسٹیمپر کی اور یہ اس کی وجہ سے اپنی فزیکل جو فٹنس ہے اس کو برقرار رکھو گے, اور اللہ کی قدرت کی خواتین پہ بڑھاپا اور بھی جلدی آتا, کیونکہ ان پہ مرنے والے زیادہ ہوتے ہیں نا, تو اللہ ان کو جلدی مارتا ہے. ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو, بہت زیادہ لوگوں کو خراب کیا ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ان کو جلدی خراب کروں گا تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے. تو 1974 تو بہت پرانا ہو گیا, 80 میں چلے ہیں, 90 میں چلے ہیں. کوئی 90 کی ہیروئن لکھ کے پھر 2020 میں دیکھو اس کو اب کیسی لگ رہی ہے. گوگل پہ لکھیں اب کیسی لگ رہی ہے. گوگل تو ایسا ہوشیار ہے, جو لکھو بتا دیتا ہے, سب کچھ بتاتا ہے گوگل. تو وہ پورا بتا دے گا کیسی لگ رہی ہے, لکھا بھی بولے گا بتا. نیچے یہ بھی کمنٹس آئیں گے گوگل کے, بتا. تو بھائی وہ کیا دوبارہ شعر پڑھ لوں کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. بلند ان لوگوں کا نظر کا ذوق ہوتا ہے جو ایسی چیزوں پہ مرتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں. ناپاک محبتیں قبر میں ساتھ نہیں جاتی, پاک محبتیں جاتی ہیں. ماں باپ کی محبت قبر میں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بیوی سے محبت بھی کام آئے گی, بھائی بہنوں کی محبت بھی, بولو بھائی, کام آئے گی. یہ جو گرل فرینڈ کی محبت ہے یہ یہیں, اور وہ بھی 2-4 دن روئے گی, اس کے بعد اس کی سیٹنگ فوراً, بلکہ ہو سکتا ہے اسی وقت چل رہی ہو, آپ کو پتا نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. وہ میں سنا دوں دوبارہ, بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. ایک آدمی کی شادی ہوئی, خود ہزاروں سے دوستیاں تھیں لیکن بیوی ایسی چاہیے تھی انتہائی پاک دامن, کہ جس نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی مرد کی طرف نہ دیکھا ہو. آج کل معیار یہی ہے نا کہ خود پتہ نہیں کیا کیا کر کے آیا ہوا ہوتا ہے.
جب شادی ہوئی ہے تو پھر یہ اپنی بیگم سے کہنے لگا آج سے تم میری کائنات، تم ہی میری مسرت، تم ہی میری راحت. یہ بیچارہ ویسے ہی مسرت راحت، وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا رہا ہے. کہہ رہا ہے آج سے تم ہی میری چاہت بھی، تم ہی میری راحت بھی، تم ہی میری مسرت بھی، تم ہی میری کائنات بھی. ٹھیک ہے پھر آج سے ستار بھی تم، غفار بھی تم، سلیم بھی تم اور وسیم بھی تم. وہ حیران ہے یہ کیوں کیا رہا ہے. تو یہ ہے وہ محبتیں جس پہ لوگ کیا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. وفا نہیں ہے، وفا کے ڈائلاگ اس کی علامت نہیں ہے کہ وفا ہے. دیکھو پاکیزہ رشتہ، جتنا پاکیزہ رشتہ اللہ نے والدین اور اولاد کا بنایا، خدا کی قسم اس سے زیادہ پاکیزہ رشتہ ہو نہیں سکتا. ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ کیسا پیارا رشتہ ہے بھائی، اس پہ مر نہیں رہے. باپ ناراض ہے تو اسٹریس میں نہیں جا رہے، ڈپریشن میں نہیں جا رہے. کیسے دل ہو گئے ہیں بھائی. ٹائم پاس ہے یہ دنیا، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو ایک اور حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ تھے نا، وہ بھی ایک شعر کہا کرتے تھے، بڑا مشہور شعر ہے ان کا. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. بعض دفعہ آتی خزاں ہے اسٹائل بہار والا ہوتا ہے. ہوتی وہ کیا ہے بولو نا بھائی. اسٹائل سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. بالوں کا اسٹائل بڑا اچھا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے نہیں. اسی اسٹائل میں وہ آپ کو ٹھگتے ہیں. دکاندار دیکھو نا، اٹھاتے ہیں بیٹھاتے ہیں آپ کو، آ جائیں. اسٹائل کیا ہوگا آپ کے لیے، یہ آپ سے چونکہ خاص تعلق ہے. اسٹائل ایسا ہوتا ہے آدمی کہتے ہیں میرے لیے، عام لوگوں کے لیے شرٹ 2.5 لاکھ کی ہو، میرے لیے کیا ہے، حالانکہ وہ پہنا رہا ہوتا ہے آپ کو. تو اسٹائل سے دھوکہ نہ کھایا کرو میرے بھائی. یہ جو دنیا ہے نا، دنیا جب آپ جاتے ہیں بڑے علاقوں میں، بڑے بنگلوں میں، آپ کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے. میرے ساتھ اللہ کا ایک خاص کرم ہے، اپنی تعریفیں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر اللہ نے کوئی احسان کیا ہو تو میرا خیال ہے عبرت کے لیے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اور ہم کو اتنے نیک ہیں بھی نہیں کہ یہاں بیٹھ کے تعریفیں کریں، کوئی عمل ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو بتانے کے لیے. ایک چیز ہے، میں کسی کے بنگلے میں بیٹھ کے اس سے متاثر الحمدللہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس کا اتنا اچھا بنگلہ کیوں، اتنی اچھی ہے وہ. میں کہتا ہوں یہ بیچارے کی زندگی دیکھو، اینٹیں دیکھو یار کیا ہے، اتنا پکا گھر ہے بھائی، اتنا کافی. علاقہ ذرا صاف ستھرا ہو، مچھر نہ ہو، گندگی نہ ہو، گٹر لائنیں نہ بہ رہی ہوں، پانی کا سیٹ اپ ہو، بس کافی ہے. منجی ڈال کے پنکھا لگاؤ، وہ پیڈسٹل فین نہیں ہوتا، وہ ایسی ہوا پھینکتا ہے کہ کمزور آدمی تو برداشت نہیں کر سکتا. وہ کیا خیال ہے. اور منجی پہ سونے کا جو گرمیوں میں مزہ ہے وہ گدے پہ سونے میں نہیں ہے. نیچے سے بھی ہوا، سائڈوں سے بھی ہوا، اوپر سے بھی ہوا. تو اتنی مزے کی زندگی اللہ آپ سب کو دے رہا ہے بھائی. کیوں بنگلوں سے متاثر یار، اتنا گھر بنا لیا اس نے، بحریہ ٹاؤن میں یہ کر لیا اس نے، ادھر یہ کر لیا، ہائے میرے پاس. دفع کرو بھائی، کیا ہے. اس کو نہیں دیکھ رہے جو رہنے والا ہے، اس کے گھر کو دیکھ رہے ہیں. رہنے والے کو دیکھو، رہنے والے کو دیکھو، بولو یار اس کی بازو میں، اس کے بازو میں کیلشیم زیادہ ہے یا میرے بازو میں. پھر اپنے بازو دیکھو کرو یار، اللہ کا شکر ہے بھائی. ہماری روح جس باڈی میں رہتی ہے اس کا اسٹرکچر اگر مضبوط ہے تو آپ مٹی کے گھر میں بھی رہتے ہو، آپ اس سے زیادہ اچھی لائف گزار رہے ہو. اور جو سیٹ صاحب بنگلے میں رہ رہے ہیں ان کا جو اپنا فزیکل اسٹرکچر ہے، باڈی کا جو اسٹرکچر ہے، وہ اگر آپ سے کمزور ہے تو بھائی اتنے موٹے موٹے بھی سریے ڈال لو، تھوڑے دنوں میں پتلی گلی سے نکلنا ہے. ایک اٹیک آئے گا اور صاحب جی کا انتقال ہوگا. مکان کو دیکھ رہے ہیں، مکین کو نہیں دیکھ رہے، رہنے والے کو نہیں دیکھ رہے. سارا فوکس اس کے مکان کو کیا ہوا ہے. تو بالکل دیواروں اینٹوں سے تو دل لگانا بولو نا ہے ہی نہیں. آج صبح ہم نے حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین،
حسد جائز نہیں ہے سوائے دو آدمیوں پہ. دو آدمیوں پہ آپ حسد کرو. حسد کسے کہتے ہیں؟ آدمی دیکھ کے جلتا ہے نا, یار کچھ ہے اس کے پاس. تو بنگلے والے پہ حسد کرنا یہ کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس بھائی. بہت آپ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا بنگلہ ہے تو خود اتنا بڑا نہیں ہے نا. مسئلہ سارا یہ ہے, اگر آپ کی صحت اس سے اچھی ہے تو آپ زیادہ اچھی لائف گزار رہے ہو. آپ آم کی پوری پیٹی کھا سکتے ہو. سیٹ صاحب ایک آم سے زیادہ کھانا پڑا تو پہلے ایک ٹیکا شوگر کا لگانا پڑے گا. آپ پوری پوری پیٹیاں پھوڑ دیتے ہو کیونکہ آپ جو رات کو مچھر جو آپ کا خون چوسیں گے اس میں سارا آم نکل جائے گا. حقیقت ہے میٹھا زیادہ کھاؤ تو مچھر بھی زیادہ آتے ہیں, وہ پسینے میں نکل جائے گا. تو پہلے بھائی اپنی باڈی کا اسٹرکچر بناؤ یار. اگر رہنے کا دنیا میں شوق ہے تو رہنے کے لیے بنگلہ تھوڑی ضروری ہے, رہنے کے لیے اس باڈی کو مضبوط کرنا ضروری ہے. اس پہ ذرا بھی توجہ نہیں ہے. پیٹ کاٹ کاٹ کے جو بادام کھانے کے پیسے تھے وہ مکان کی قسط میں لگا رہے ہیں. حقیقت ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا بکرے کا گوشت کھاؤ, بڑا گوشت سے پرہیز ہے. بکرا کیسے کھائیں بھائی؟ اس لیے نہیں کھا سکتے کہ آپ کی کس میں جا رہی ہے, بحریہ ٹاؤن میں جا رہی ہے. وہ جو رہنے والا ہے وہ اپنی ہڈیوں کو فوکس نہیں کر رہا, وہ اس مکان میں لگا رہا ہے وہ پیسے. اس کو بادام کھلا رہا ہے, اس کو دیسی گھی بھی پلا رہا ہے مکان کو. تو پاگل پنے کی باتیں ہیں یہ. تو کسی کے مکان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ہے, بلکہ اور الٹا الجھن ہوتی ہے کہ کیا ہے یہ بیٹھے میں. ایک صاحب 60 سال کے تھے, مجھے اپنا مکان دکھا رہے تھے. میرا مکان دیکھیں آپ ماشاءاللہ, میں نے ایک پلاٹ وہاں بھی لے لیا ہے. زیادہ ہو گئی, میرا دل چاہا, میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ 60 سال کے ہیں اور آپ کی صحت سے لگ رہا ہے کہ ایک آدھ سال مزید آپ بونس پہ چلیں گے. تو اب اس عمر میں یہ باتیں بالکل بھی اچھی, بولو بھائی, بالکل بھی اچھی چھوڑو یار. بچوں کو دے دلا کے فارغ کرو, لے بھائی اب مجھے آرام سے اللہ اللہ کرنے دے تاکہ ٹینشن ختم. اور اگر خطرہ ہے کہ بچے لے کے بھاگ جائیں گے تو پھر حساب کر کے رکھ لو, دو نہیں ان کو, لیکن بولو بھی میرا ویرا نہیں ہے, بس ہمارا جتنا تھا وہ کھا لیا ہم نے, بہت ہو گیا. تو وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. تو یہ خزاں کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. دنیا جب اپنے جاہو جلال کے ساتھ آتی ہے نا تو ایک بڑا فالٹ اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتی ہے, اور بے وفا سے محبت کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ہم دنیا داروں کی موجودہ حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے مستقبل کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں, یا بلکہ اس لالچ میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ مل جائے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ چلا ہے نا, کیا جاہو جلال اس کا, اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ جایا کرتی تھیں. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا دار لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا, ہائے کاش. آج بچے کیا کہتے ہیں, یار کاش ہمارے ماں باپ کی کیا سوچیں, ہمارا بچہ بھی اتنا بڑا آدمی بنے. بڑے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پیسہ آ جائے اس کے پاس, یہ مطلب ہوتا ہے بڑے کا. ہائے کاش یہ ہو جائے, ہائے کاش. تو وہی دیکھ کے نا قارون کے خزانے اور جاہو جلال اور اس کی عزت دیکھ کے ہائے کاش ہمیں بھی ایسا کچھ ملتا. سارے گولے گنڈے والے اور جتنے غریب لوگ ہیں سارے یہ بیچارے کہہ رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے حقیقت میں علم دیا, وہ علماء جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, انہوں نے کیا کہا, ویلکم, تمہارا ستیہ ناس ہو. یہ گالی تھی. گالی جب نکالی جاتی ہے جب بہت ہی کوئی بری بات کر رہا ہو. تمہارا ستیہ ناس ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ کوئی قابل رش چیز ہے؟ مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. ثواب اللہ خیر, جو اللہ بدلہ دے گا ایمان والوں کو وہ اس سے بہتر ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے قارون کو زمین میں دھسایا ہے نا, تو وہی لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے نا ہائے کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے, تو فوراً کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا, اللہ کا احسان ہو گیا کہ ہم بچ گئے, ہمیں اتنا پیسہ نہیں ملا.
یہ جو ابھی آپ کہتے ہیں نا کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا ہے، جب آخرت میں زیادہ تر دولت مند جہنم میں جائیں گے، سارے نہیں، زیادہ تر کون جائے گا؟ پیسے والے لوگ، وہ زیادہ جہنم میں، کیونکہ عیاشی زیادہ انہوں نے کی ہوگی. تو یہ جو ابھی رشک ہو رہا ہے نا کاش یہ ہوتا، جب دیکھو گے نا آخرت میں تو شکر ادا کرو گے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اتنا نہیں دیا. ابھی تو ہے نہیں نا، تو اس لیے بڑی بڑی باتیں ہیں. وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ، تباہ ہو جاؤ، اللہ کا بدلہ اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کرے.